یدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جنازے کے متعلق بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ جیسے پہلے آپ نے موت کا ذکر سنا، پھر غسل اور کفن کا ذکر سنا، آج جو ہے وہ جنازے کے متعلق بیان جو ہے وہ سنیں گے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اسے غسل کرا کے خوشبوؤں سے معطر کر کے اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، کیوں کہ اس کا نماز جنازہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ کے لیے لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو اسے خیر کی منزل کی طرف جلد پہنچانا چاہیے، اور اگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کو اپنے گردنوں سے جلد اتار دینا چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازہ میں جلدی کرو، یعنی اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جنازہ کیا چیز ہے؟ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک بندہ، 3 بندے یا چند بندے پڑھ لیں تو سب سے عذاب جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ بھی بستی کے اندر سے کسی مسلمان کا جنازہ نہ پڑھے گا تو پھر ساری کی ساری بستی پر عذاب نازل ہوگا۔ فرض کفایہ یہ ہے۔ اور فرض عین کیا ہے؟ یعنی کہ اکیلی مجھ پر نماز فرض ہے، وقاص بھائی پر اپنی فرض ہے، شمریز بھائی اپنی فرض ہے، اسی طریقہ سے فردن جو نماز بندوں پر فرض ہے وہ فرض عین ہے۔ آپ کی طرف سے میں نہیں ادا کر سکتا، میری طرف سے آپ ادا نہیں کر سکتے، میں اپنی والدین کی طرف سے نہیں کر سکتا، والدین اپنے بچوں کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے، کفایہ یعنی کہ کسی کی طرف سے دوسرا ادا کر دیتا تب بھی ہو جاتا ہے، یعنی ایک بندہ یا چند بندے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر لیں تو ساروں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر تو وہ بندہ نیکوکار تھا تو وہ جلدی اپنی منزل کو پہنچ جائے، اس لیے نماز جنازہ میں جلدی کرو۔ اگر وہ برا تھا تو جلد وہ اپنی گردنوں سے اتار دو، یعنی جلدی اس کا جنازہ جو ہے وہ ادا کر دو۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہے۔ تو آئیے سنیے کہ جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھے، یعنی نماز جنازہ، اور اس کے دفن سے فارغ ہو تو 2 قرات ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے، جس میں ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور دفن میں شریک نہ ہو تو وہ 1 قرات کا ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی ہے کہ جو جنازے کے ساتھ چلے اور قبر تیار ہونے تک وہاں پر موجود رہے، میت کو دفن کر دیتے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والے کے پاس اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹ کا گوشت بناتے ہیں، اونٹ کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرتے ہوئے جتنی دیر لگتی ہے نا اتنی دیر اپنی میت کے پاس رہا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم ناک رکھنے کے لیے آتے ہیں، سیدھی بات ہے، بھائی فلانا بندہ مر گیا تو میں جاؤں گا تو تبھی ان کے گھر والے آئیں گے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم رسمی طور پر ہم جاتے ہیں، تو یہ ثواب اس کے بندے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ بھائی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرنا ہے۔ دکھلاوے کی تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل اکثر دیکھا گیا کہ ہم جاتے ہیں نماز جنازہ ادا اور ہمیں گھر سے تاکید ہوتی ہے، بھئی بیٹا فلانا بندہ فوت ہو گیا، بھئی جنازے کے اوپر ضرور جانا ہے۔ بھئی کیوں؟ بھئی آج اگر ہم جائیں گے تو کل وہ آئیں گے، تو یہ تو ہم تو ادھار دینے کے لیے یا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو فقط ہم جا رہے ہیں، یا اس میت کے لیے تو ہم نہیں جا رہے، تو نیت ہم کیا کرتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں اس میت کے لیے، اور میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت کے لیے، پھر اس کے لیے تو نہ ہوا، تو یہ تو اپنے ناک بچانے کے لیے ہوا کہ ہم اپنی لیے جا رہے ہیں کہ یار ہم جائیں گے تو یہ آئے گا، پاجی کے طور پر ہم جاتے ہیں، تو ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان تھا، مسلمان فوت ہوا تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اگر وہ نیک تھا اس کے سبب ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور یہ نیت نہ ہو، بالکل قطعا نہ ہو کہ آپ جانتے ہیں کسی کو تو پھر جائیں نماز جنازہ پہ، کسی کو نہیں جانتے تو آپ اس کی نماز جنازہ پر نہ جائیں۔ یہ نہیں بھائی، جب آپ نے نماز کی نیت کیا کی ہے، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ کے لیے جانا ہے تو پھر بندے کو نہیں دیکھنا چاہیے کون فوت ہوا ہے، بھائی مسلمان تھا، ہمارا بھائی تھا، فوت ہو گیا، اب ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کی نماز جنازہ کو ادا کریں۔ اور جو اصول نیت کے ساتھ جائے، گھر سے لے کر، یعنی کہ جہاں سے میت اٹھایا جاتا ہے نا گھر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے امراء لوگ جو ہوتے ہیں، امیر لوگ جو ہوتے ہیں، ساری زندگی غریب جو ہے وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امیر خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آخری ٹائم جنازے کے اوپر وہ بھی جنازے کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کرتے، وہ پہلے قبر کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں، وہاں تھوڑی دیر رکے، وہیں سے گاڑی پر بیٹھے تو چلے گئے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ غریب جو بندے ہوتے ہیں وہ قبر تیار کرتے ہیں، غریب بندے جو ہے وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، غریب بندے ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر تکلیف کے اندر غریب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن امیر کو یہ توفیق، بھائی امیر آتے ہیں اینڈ ٹائم پہ ہے، وہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے 2 منٹ کے اندر ہم قبرستان کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو ہم کھانا الگ جو ہے وہ امیروں کے لیے بناتے ہیں، غریب کو ہم نے کبھی نہیں پوچھا، لیکن یہ غریب تمہارے جنازوں میں بھی پہلے ہوتا ہے، تمہارے دکھوں میں بھی پہلے ہوتا ہے، کوئی مصیبت بن جائے تو تم آواز دے کر دیکھو وہ سارے غریب پہنچ جائیں گے۔ بحمدی تعالیٰ بندہ ناچیز جہاں امامت کروا کر آیا ہے فتح جنگ کے اندر، وہاں میں نے بہت پیارا یہ منظر دیکھا ہے، اور میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں دونوں ہاتھوں سے۔ نوجوانوں کی ایک جو ہے نا ترکیب بنی ہوئی پالٹی وہاں پر، اس کو کمیٹی کا نام انہوں نے دیا موت کے حوالے سے کمیٹی۔ 30 بندے اس کے اندر شامل ہیں، کتنے بندے؟ 30 بندے اس کے اندر شامل ہیں۔ ان 30 بندوں نے لسٹوں کے اوپر پورے گاؤں والوں کے نام لکھے، غریب ہے، امیر ہے، شاہ ہے، گدا ہے، کوئی ہے، سب کے نام انہوں نے درج کیے ہیں کہ اتنے بندے کمانے والے ہیں۔ ایک گھر کے اندر 10 بندے ہیں نا، ان 10 بندوں پر وہ 10 روپے، زیادہ نہیں، 10 روپے فی دن کے حساب سے، یا ان کا جو رویہ یعنی 20 دنوں کا یا 25 دنوں کا، وہ 10 روپے لکھتے ہیں، اور ان کے پاس رجسٹر ہر بندے کے پاس موجود ہے، فنڈ ہوتا ہے۔ اور جس کے یہاں فوتگی ہوگی، مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی فوتگی ہوگی، اگر میں وہاں کا رہنے والا ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، وہ ایٹ او ٹائم یعنی فوتگی والے دن ایک تو قبر پر سارے حاضر ہوں گے، 30 کے 30 بندے کاموں سے چھٹی کریں گے، وہاں موجود ہوں گے، قبر تیار کرنا، ایک قرآن مجید کا ختم دینا، یہ ان نوجوانوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ جو میت ہو جس گھر کے اندر، 30,000 روپیہ نقد اسی وقت جو ان کے پاس فنڈ موجود ہوتا ہے، وہ 30,000 روپیہ جو ہے نا ان کو بغیر بتائے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ناقابل واپسی ہیں، ان کو واپس آپ نے، بھائی کسی طرح کس کے بندے کے حالات کیسے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرضہ لیتے ہیں، اور قرضہ لے کر ہم ختم درود 40واں جو ہے نا برسی یہ کراتے ہیں، جب کہ یہ ہمیں قرضہ لے کر یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن میت جس کے ہاں ہو جائے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھئی ابھی فوتگی جو ہے وہ ہوئی ہے نا، تو ابھی جنازہ جو ہے ابھی پڑا جا رہا ہے، تو پورے گاؤں والے جو ہے وہ اس کے گھر پہلے کھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ بھئی حدیث کو یا تو ہم نے سمجھا نہیں ہے یا ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کیا کرو، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے کہا، مثال کے طور پر آپ کے گھر قریب ہے،
ان کے ہاں کوئی مسئلہ بن جائے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جتنے بھی مہمان آئے نا، وہ آپ جو ہے اپنے مال اسنا سے ان کے مہمانوں کو کھلائیں پلائیں۔ اس کا اجر کون دے گا؟ یہ نہیں دیں گے، میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت جس کے ہاں ہو جائے 3 دن تک اس کا چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک اس میت کے گھر میں چولہا نہ جلا جائے، جلایا نہ جائے۔ کیوں؟ بھائی ان کی جو روٹی ہوتی ہے یا ان کے مہمان ہوتے ہیں، وہ کس نے سنبھالنے ہیں؟ وہ انہوں نے سنبھالنے ہیں کہ جن پر پہلے مصیبت ہے، یا ہمارا کام بنتا ہے محلے والوں کا، رشتہ داروں کا، بھئی ہمارا کام بنتا ہے۔ الٹا آج کا دور جو ہے نا، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ فوتگی بھی ان غریبوں کی ہوگی تو 10 دیگوں کا آرڈر بھی انہوں نے دینا ہے۔ بھئی غریب بندہ ہے، ایک ان کے اوپر مصیبت ہے، یعنی ان کی بیماری ہوگی یا فوتگی ہوگی، تو اب 10 یا 30 یا 50 یا 100 بندہ اس کے پلے آ گیا۔ آج کے دور کے اندر اگر 2 مہمان کسی کے گھر چلے جائیں نا، تو نارمل خرچہ 5 سے 10 ہزار روپیہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے ہاں 100 بندہ آ جائے مہمان، تو ظاہری بات ہے مہمان کو اچھا کھانا دینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے شرموں کے شرمی ہم جو ہے نا کوئی اعلیٰ چیز لا کر دیں گے اسے، تو یہ بات یاد رکھنا دوستان جی بکار، ہر وہ عبادت جو ریاکاری کے ساتھ ہو اور جو اس نیت سے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ منہ کے اوپر ماری جاتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ 3 دن تک یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی بندہ انشاءاللہ العزیز پوچھے تو مدلل طریقے سے اسے یہ حدیث مبارکہ سنائی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا۔ 3 دن تک میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میت کے ہاں چولہا نہ جلنے دو۔ یہ اہل محلہ کا کام ہے، رشتہ داروں کا کام ہے کہ جتنے مہمان آ جائیں، 100 ہیں 1000 ہیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ان کی خدمت کے طور پر، یار ان کا مہمان ہے تو مہمان ان کا ہے، لیکن آپ اس کی مصیبت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے آپ بھی وہاں بیٹھے ہوں چوپڑ لگا کے، ابھی مہمان ادھر ہی ہیں۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے وہاں جمع ہوتے ہیں کھانے کے لیے، تو لوگوں نے مسئلہ سمجھا نہیں ہے۔ 3 دن تک میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کے ہاں چولہا نہ جلنے دو، اور ان کا جو ہے نا کھانا یا اہل محلہ پیش کریں۔ اور آج بھی میں دکھا سکتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے ملکال بترال، یہ 2 گاؤں اکٹھے آتے ہیں، میں ان لوگوں کو داد دیتا ہوں خدا کی عزت کی قسم کہ وہاں پر اتنا پیارا سلسلہ ہے نا، یہی حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ 3 دن تک جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے نا، 3 دن تک اہل خانہ کو نہیں پتہ چلتا کہ روٹی کہاں سے آ رہی ہے، کھانا کون بھیج رہا ہے، اور ہمارے مہمانوں کو کون کھلا رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ۔ بس وہ بیٹھے ہیں دعا کے لیے، لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں، دعا مغفرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ کھانے کا جو ہی ٹائم ہوتا ہے خفیہ طور پر، میں کہتا ہوں صدقہ بھی ایسا ہونا چاہیے، عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے جو تیسرے بندے کو معلوم ہی نہ ہو۔ اب وہ بندے آرام سے جو ہے نا 10 بندے، ایک بندہ لے جاتا ہے کہ بھائی آئیں بھائی کھانا لگ گیا ہے جی کھائیں، اس سے معاوضہ بھی نہیں لیتے۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، ہمارے علاقوں کا کیا کہنا۔ تو وہاں کا جو میں نے روٹین دیکھی ہے نا، وہ یہ دیکھی ہے، قبر تیار کرنا ساری کی ساری ان بندوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آن ڈیوٹی کیوں نہ ہو۔ وہ ڈیوٹیاں آگے لگا دیتے کہ میری سخت ڈیوٹی ہے، میں چھٹی پہ نہیں ہوں، تو تم جو ہے نا یہ کام کرو۔ 30 لڑکوں کا یہ کمال میں نے دیکھا، ایک قرآن مجید مکمل اسی دن ختم کر کے دیتے ہیں میت کے لیے، اور اس کے بعد قبر کی فل تیاری جو ہے ان لڑکوں کی ہوتی ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم وہ کھانا بھی نہیں مانگتے اہل خانہ سے، وہ اپنے گھروں سے کھانا کھاتے ہیں۔ قبر جو ہے وقت سے پہلے تیار ہو جاتی ہے۔ بھائی 30 بندے رلے ہوں ملے ہوں، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، اور اگر 2 ہوں تو پھر 11 سے 22 بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقہ سے وہ نظام بڑھے گا۔ 30 لڑکے جو ہے، جو اعلان ہمارے ہاں تو اعلان یہ ہوتا ہے کہ قبر تیار ہونے پر جنازہ، اور پھر امام صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جنازہ کتنے بجے ہے۔ مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی جنازہ کتنے بجے ہے، جبکہ ہمارے علاقوں کا رواج اور ہے، آپ کے علاقے کا رواج اور ہے۔ آپ تو اعلان کر دیں قبر تیار ہونے پر نماز جنازہ جو وہ ادا کی۔ اب ہمیں کیا پتہ قبر کب تیار ہو رہی ہے۔ وہاں اعلان ایک نہیں ہوتا، وہاں 3 اعلان ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان بندہ فوت ہو گیا، فلاں بن فلاں فوت ہو گیا، نماز جنازہ کا ٹائم بعد میں بتایا جائے گا، اور جب ان کا متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے پھر وہ اعلان کرتے دوسرا اعلان کہ فلانا بن فلانا فوت ہوا تھا، اتنے بجے جنازہ انشاءاللہ العزیز پڑھا جائے گا۔ 2 اعلان ہو گئے۔ تیسرا اعلان جب میت گھر سے اٹھاتے ہیں نا، اس وقت پھر اعلان کرتے کہ جنہوں نے
نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے وہ سارے لوگ قبرستان میں پہنچ جائیں۔ 3 اعلان ہوتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں ہر بندہ خاص و عام جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جنازے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ کتنا اجر ملتا ہے سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میت کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک گیا، یعنی کہ اصول برکت کے لیے اس لیے گیا کہ مجھے میرا رب ثواب عطا فرمائے، ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہو، تو 2 قرات ثواب میرا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ 1 قرات کتنا ہے؟ فرمایا اود پہاڑ۔ سبحان اللہ، جن حاجیوں نے دیکھا نا اود پہاڑ، میں ان آنکھوں کو بوسے دوں کہ جنہوں نے اود کا پہاڑ دیکھا، اتنا بڑا پہاڑ۔ یہ آپ کے پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے مری والے، اود کا پہاڑ۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اود کے پہاڑ کی بڑی شان بیان کی ہے، اور میرے آقا فرماتے کہ اود کے پہاڑ جتنا ثواب کس بندے کو ملے گا؟ جو جنازے کے ساتھ چل کر جائے گا اور دفن ہونے تک وہاں رہے گا۔ میرے آقا فرماتے 2 قرات ثواب اس بندے کو عطا ہوگا۔ فرمایا کہ قرات جو ہے نا ثواب، وہ 1 پہاڑ جتنا، اور 2 قرات میرے کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں سے ہر قرات اود پہاڑ کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، اود پہاڑ کو اگر دیکھا جائے نا تو بندے کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا اجر کس وجہ سے ہمیں ملا کہ ہم فرض عین نہیں، فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے، اب فرض کفایہ میں اتنا ثواب ہے تو فرض عین میں کتنا ثواب ہوگا؟ یعنی فرض کفایہ کے اندر اتنا درجہ، اتنا ثواب رکھا گیا کہ جو میت کے یہاں سے ساتھ چلے، اور یہ مسئلہ یاد بھی رکھیں، امام کعبہ بھی ہو نا، حکم یہ ہے کہ میت سے آگے نہ چلا جائے، میت سب سے آگے ہو، آپ سارے کے سارے پیچھے ہو۔ بھئی یہاں تو یہ معاملہ ہے نا کہ سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، نماز کے ہاں امام آگے ہوتا ہے، لیکن اس وقت امام سے بھی آگے جو ہے نا وہ میت ہوتا ہے۔ بھئی کیوں؟ میرا رب بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بندہ مرنے والا عام نہیں، مسلمان کی بڑی شان ہے، بڑی اعلیٰ مقام ہے اس کا، بڑا اعلیٰ مقام ہے، سامنے ہم رکھتے ہیں، اور امام کعبہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور امام حاضر جو ہوتا ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، حاضر اس میت کے جو دعا اس نے مانگنی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے۔ تو کتنا پیارا ہمارا دین ہے، جس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کوئی جاننے والا عزیز میں سے، بھائیوں میں سے، ماں میں سے یا باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اسے روڑی کے اوپر نہیں پھینکنا، اس کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے، وہ 3 دن تک اس کے ہاں چولہا نہ جلے۔ یہ اہل محلہ کا کام بنتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، میرا رب جو ہے نا ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن معافی ایسے نہیں ملتی جیسے آج لوگ ہم معافی مانگتے ہیں، کہ غلطی بھی ہم خود کرتے ہیں، پھر میسج کے ذریعے ہم معافی مانگتے ہیں۔ یہ میسج کے ذریعے ہم معافی مانگ تو رہے ہیں، لیکن یہ معافی نہیں ہونی ہے۔ معافی کے لیے سب سے پہلے ارادہ ہو، پھر اس بندے کے پاس جایا جائے، اس کے پاس جا کر اسے منایا جائے، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو دوسری مرتبہ جائیں۔ 3 مرتبہ جانا اور 3 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہر مسلمان کا کام بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جو ہی شب برات آئی میسج شروع ہو گیا، جی بھائی مجھے معاف کر دینا جی، پورے سال میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بھائی ایسے معافی کبھی ملی ہے؟ ایسے معافی کبھی نہیں ہوئی۔ معافی ملے گی تو شب برات پر نہیں، یعنی ہر رات آپ کی شب برات ہو، ہر روز معافی مانگ کر سویا کرو۔ جب بستر کے اوپر جاتے ہو نا تو بندہ تھوڑا سا نظریہ اگر دوڑائے نا تو ہم نے آج دن کے اندر کتنی غلطیاں کی ہیں، تو خود بخود غلطیاں سامنے آ جائیں گی، تو اس کی روزانہ معافی مانگ کر سویا کرو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بندہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے۔ تو آج کے موضوع میں آپ لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ ایک تو نماز جنازہ میں جلدی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اگر تشریح میں جاؤں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ جنازہ جلدی پڑھنے میں یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ نیک تھا تو وہ جلدی اپنی منزل کو پہنچ جائے، ثواب ملے اسے، اگر وہ بد تھا تو اپنی گردنوں سے آپ وزن اٹھائیں اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ دفن کر دیں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور میرے کریم آقا فرماتے 3 کاموں میں جلدی کرو۔ کتنے کاموں میں جی؟ 3 کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز فرض کی بات کر رہا ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی 20 منٹ ہیں جی، 20 منٹوں میں بڑا کام ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنے کام میں لگ پڑتے ہیں۔ وہ تھپکی دینے والا ہمارے ساتھ ہے، وہ ایسی تھپکی لگاتا ہے نا،
بس کام بس تھوڑا سا رہ گیا جی، یہ کر کے پھر جائیں گے، وہ ہمیں ایسے کرتے کرتے ہماری نماز کو ضائع کروا دیتا ہے۔ پھر ہم گلہ اس پر کرتے ہیں، گلہ اس پر نہ کریں، ہماری بھی غلطی ہے نا بھائی، اس کو بندہ پرے ہٹا کے رکھے اور خود آئے نماز کے لیے۔ بھائی انسان سے بڑا کوئی شازور کوئی نہیں ہے، انسان بڑا شازور ہے۔ فرمایا پہلا کام، جب نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ آپ پر لازم اور ضروری، جلدی کرو، بس پہلی بات۔ فرض کا وقت ہو گیا، مقررہ وقت میں آپ نماز کو ادا کریں، پہلی چیز ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ جب آپ کی بچی بالغ ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ یہ میری پاس اپنے پاس کی بات نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب بچی بالغ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو الٹی رسمیں ہیں نا، جو ہم نے خود من گڑت بنائی ہوئی ہیں، جو بدعتیں ہم نے اپنے اندر پیش کی ہوئی ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ اگر اس موضوع کو کھولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، اگر مجھے کہا جائے نا کہ آپ اس موضوع پر جو بچیوں کے حقوق ہیں اس کے بارے میں بیان آپ کریں، تو پورا سال مجھے ہر روز درس دیتے لگ جائے تو سال کے اندر بھی یہ موضوع پورا نہیں ہوگا، اتنا بڑا موضوع ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں وہ والدین کی کمزوریوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ والدین وقت پر شادیاں نہیں کرتے، جب وہ بالغہ ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی وہ شادیاں نہیں کرتے، تو حال دیکھ لو، تو حال تو ویسے ہی بگڑنا ہے۔ بھائی جوان بندہ ہے تو اس کے لیے جلد نکاح کرنا یہ میرے آقا کی سنت عظیمہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی 5 تولے زیور بناؤ نا، اس کے بعد ہم نکاح۔ بھائی 5 تولے اس غریب کے پاس ساری زندگی نہ جڑے تو ساری زندگی تم اسے بوڑھا کرو گے۔ شریعت نے کسی جگہ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سونا مانگو تو پھر آپ اپنی بچی نکاح کر کے دو۔ بھائی سونا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سونا کیا ہے، جس نے کانوں کے اندر سونا ڈالنا ہے، سونے کی زیادہ عزت ہے یا اس کی عزت ہے؟ بھائی اس عورت کی عزت ہے نا، اس کی عزت یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے، جب بھی وہ بالغ ہو جائے، 9 سال کی عمر میں اگر بالغ ہے تو اس کا نکاح کرنا لازم ہے۔ 10 سال کی اگر بالغ ہوگی اس کا نکاح کرنا لازم ہے۔ 11 سال کی ہو گئی تو اس کے اوپر نکاح کرنا لازم۔ یہی رواج بچوں کا بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اور نہیں جی آلے بو لوکھا دانا، آلے 3 سالہ نا آلے لوکھا دا، یعنی کہ 18 سال کا اگر حساب انگریزی حساب سے لگایا جائے، کیونکہ ہماری حکومت کہتی ہے 18 سال کا بالغ ہے۔ اچھا 18 کے نیچے وہ بالغ نہیں ہے؟ بھائی جب برائی کا ارادہ ہو تو وہ چھوٹوں کو کہتے کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں، وہاں بالغ اور نابالغ نہیں دیکھا جاتا۔ تو بھائی بالغ جو ہوتا ہے، شرع جو کہتی ہے کہ جو لڑکا بلوغت کی علامات میں پڑ جائے، 12 سال 11 سال تقریباً عمر لکھی ہوئی ہے، 9 سال لڑکی کی عمر لکھی ہے کہ وہ بالغ ہے اور بالغ کے زمرے میں آتی ہے، 9 سال کی ہو جائے اسے پردہ بھی کرایا جائے، یہ شریعت کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو جب وہ عورت یعنی لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائے، اگر ان کا نکاح نہ کرو گے تو بہت سارے معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اب 32 سال 40 سال کا بندہ ہو گیا، ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ جب پوچھا قاری صاحب حالات ہی نہیں جی، 5 تولے زیور میں کس طرح بڑھا سا؟ بھائی یہ اس کے اوپر ڈیبٹ آپ نے ڈال دیے۔ 5 تولے زیور منہ سے کہنا آسان ہے، 2 لاکھ کے پتہ نہیں 22,000 کا تقریباً تولہ ہے، تو بندہ حساب لگائے وہ ساری زندگی کماتا رہے تو اس کے پاس تو بھائی میری جو تنخواہ ہے، مثال میں اپنی دوں نا، باقیوں کی بات بعد میں کروں، بھائی میری جو تنخواہ ہے اس کے اندر میں خدا کی عزت کی قسم 1 لاکھ روپیہ بھی میں نہیں بچا سکتا، سال کے اندر بھی 1 لاکھ روپیہ نہیں بچا سکتا، کیونکہ حالات ایسے جا رہے۔ تو جو غریب گھر میں بیٹھا ہے اس غریب کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، وہ 5 تولے زیور کہاں سے بنائے گا؟ پر حکم یہ ہے کہ سونا یہ ان کو بھی چاہیے، بچیوں والوں کو، کہ وہ بچوں والوں پر ظلم نہ کرے، اور بچوں والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ بھائی جہیز اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بھائی تم بچی بھی لو اور اس غریب بڈھے بابے سے جو ہے تم جہیز بھی لو۔ جہیز جو ہے یہ بنانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام ہے۔ جو بچی دے رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو دے رہے ہیں۔ جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ پال کر تمہیں دے دیا، اس نے تو ساری دنیا دے دی نا آپ کو۔ اب تمہارا کام ہے اس کا نان نفقہ، اس کا مکان، اس کی رہائش کا اہتمام کرنا، یہ مرد کا ذمہ ہے۔ پانڈا ٹھیکر لے کر دینا، اس کو کپڑا جوتا لے کر دینا، یہ مرد کا کام ہے۔ اب عورت جو ہے
اس کے اوپر جو لاگو ہوگا وہ کیا ہے؟ شرع کہتی ہے کہ جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو۔ آج ہمارے ہاں رواج یہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب تک 5 تولے زیور کی رسید نہیں آئے گی نا، شو نہیں کرواؤ گے، تب تک ہم نے نکاح کر کے، میں نے خود دیکھا ہے کتنی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، اور پہاڑی لوگوں کا بہت سخت رویہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب تک زیور نہ ہو تب تک وہ نکاح کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ جرم دار کون ہوگا؟ یہ مانگنے والے اور والدین ہوں گے۔ بھائی مسئلہ یا تو وہ انہوں نے کبھی پوچھا نہیں ہے تو بتانے والوں نے بتایا نہیں ہے، نکاح کے اندر یہ شرائط نہیں، نہ جہیز کی ہیں اور نہ سونے کی ہیں، بس سونے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بس سونا ضروری ہے، کانوں میں ڈالیں گے تب نکاح ہوگا۔ بھائی عورت ویسے میرے رب نے عورت کو حسن عطا فرمایا، عورت سرخی پاؤڈر نہ بھی کرے نا، سرما بھی نہ لگائے نا، عورت کو میرے رب نے ویسے حسین بنایا ہے۔ ہاں ویسے اگر وہ کہے کہ میں اچھی نہیں لگتی ہوں تو وہ چونا ملنا شروع کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن عورت کو میرے رب نے بڑا حسین بنایا ہے۔ کوئی دیکھے نا اگر تو بڑا حسین عورت کو میرے رب نے بنایا۔ اب عورت اگر وہ بے جا خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے، وگرنہ شریعت نے اسے نہیں کہا۔ 2 چیزیں ہوگی، اور تیسری چیز اور آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے نا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب اس جلدی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی۔ آخری بات یہی ہے کہ جلدی کرنے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، یعنی تھوڑا لد جلدی آ، فقراء کا یہ جملہ ہے۔ فرمایا جلدی کا جو کام ہوتا ہے نا، تھوڑے بندوں کو بتاؤ، تھوڑے بندے آئیں گے، جنازہ ادا کرو تو بس اپنا بار اتار۔ ایک بندہ ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس جو ہے نا صرف اور صرف 1000 روپے کی استطاعت ہے۔ کتنی جی؟ 1000 کی استطاعت ہے۔ اگر وہ قرض لے کر 29,000 اور قرض لے کر 30,000 کا اگر کھانا لوگوں کو پکا کر دے گا، آیا یہ شرع اس کو اجازت دیتی کہ آپ 29,000 روپے قرض مانگو؟ نہیں، شریعت کہتی ہے 1000 روپیہ ہے نا آپ کے پاس، اس میں بھی آپ نے 100 روپیہ بچا لینا ہے، یعنی چادر دے کر پاؤں کو پھیلائے۔ بس جتنی چادر ہو نا اتنے پاؤں بندہ پھیلائے جتنی چادر میں آ جائے۔ اگر اس سے تجاوز کرو گے تو شریعت کی دائرے سے تو آپ باہر ہوگے، یعنی شریعت کہتی ہے کہ چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ۔ اب استطاعت بندے کے پاس 1000 کی ہے تو بندہ 30,000 کا کھانا پکا دے تو وہ کھانا قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے حدیث کی مخالفت کی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 3 دن تک اس کے ہاں چولہا نہ جلے تو یہ لوگوں کا کام ہے، تو لوگ جو ہے نا غمی کے وقت نظر ہی نہ آئے تو خوشی کے وقت سارے جفیاں ڈالیں، پھر ایسے لوگوں کو بندہ دور رکھے۔ بھئی یار ہوتا کھڑا ہو جا، بھئی تو دکھاں میں تے شریک نہیں ہے تو سکھاں نے واری تو میرے کول آ رہے، اس بندے پہ سبق سکھانا چاہیے نا۔ مشکل کے وقت پتہ چلتا ہے یاری کا، رشتہ داری کا اور محلے داری کا۔ تو جب مشکل کے وقت یہ تینوں وقتوں کے اندر وہ محلے دار نہ آئے تو میں کہتا ہوں اسے سلام کرنا بھی گوارا نہ سمجھو۔ کیوں کہ جب دکھ بنا تو تمہارے ساتھ وہ شریک نہ تھا، تو جب تمہارے اوپر آسانیاں آئی تو وہ سارے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ سجن وہ نہیں ہے کہ جو مشکل کے، یہ خون دینے والے نہیں ہیں، یہ چوری کھانے والے ہیں، اور چوری کھانے والے بڑے ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ چوری دیتے رہو تو وہ پاس رہیں گے، جب چوری ختم ہوئی تو بندہ بھی غائب۔ تو خون دینے والے اکثر کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کو دولت کی نظر سے نہ دیکھ، کہ اکثر اہل وفا جو تھے وہ غریب ہوا کرتے ہیں۔ غریب بندوں کو خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے نا، 10 بندے ہو نا مجمع جڑ جاتا ہے، اور امیر ہو تو 100 بیٹھے ہو نا، 10 سے مس نہیں ہوں گے۔ 10 روپے کی آج چیز ہوتی ہے، 5 روپے بھی نکال کر خدمت نہیں کریں گے۔ اور کئی جگہ پر ایسے غریبوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ تھوڑے دن پہلے میں ایک گھر میں گیا، دینا کے اندر ویڈیو موجود ہے، وہاں غریب سے لوگ تھے جی، یقین مانے ماڑا سا ان کا گھر تھا، لیکن اتنا مجمع کا ذوق تھا، ان سب بندوں نے اٹھ کر خدمت کی ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے دل کی، غنا ہوتا ہے اصل حقیقی غنا دل کا غنا ہے۔ جو دل کا سخی نہیں ہے وہ سخی ہے ہی نہیں ہے۔ بندہ لوگوں کے سامنے کہتا پھیرے کہ میں بڑا امیر ہوں تو وہ امیر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دوستان جی وقار اود پہاڑ جتنا ثواب کس کو ملے گا؟ فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ کے ساتھ جائے گا۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو باقی چیزیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ العزیز کل کے بیان میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور یہ تقریباً 3 دن کا یہ موضوع ہے جنازے والا، اور اس کے اندر کل آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا جو ہماری پہاڑی علاقے کا ایک رواج چلا ہوا ہے کہ ہم پنڈی میں بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور
یہاں آ کر دوبارہ جنازہ پڑھتے ہیں، جب کہ ایک بندے کا ایک مرتبہ ہی جنازہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ فرض کفایہ ہے، وہ ضروری اتنا نہیں ہے، ایک بندے نے یا چند بندوں نے پڑھ لیا تو ہو گیا۔ مثال کے طور پر 1 2 3 4 یہ 4 بندے آپ ہیں نا، اور جنازے کے اندر امامت بھی شرط نہیں ہے۔ یہ جو ہم مولویوں پہ کہتے ہیں نا بھئی او جی مولوی آئے کو نہیں جنازے تھے، بھئی